بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ تم نے ایک روزہ لیٹ رکھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم قضا نہیں کریں گے، ہم نے چاند ہفتے کو دیکھا، ہم ہفتے سے شروع کریں گے، اور تم نے جمعے کو دیکھا، تم نے جمعے سے شروع کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا معاویہ کی رویت تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس لیے کہ ہمیں اسی طرح امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ کھولو، یعنی عید پڑھو، چھوڑو بھی چاند دیکھ کر اور رکھو بھی چاند دیکھ کر۔ تو ہم نے اللہ کے رسول کے حکم پہ عمل کیا، ہم نے ہفتے والی رات دیکھا تو ہفتے کے دن روزہ رکھا، آپ لوگوں نے جمعے والی رات دیکھا تو آپ نے جمعے والے دن روزہ رکھا، تو آپ نے اس رویت کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ جب مطلب فرق ہوتے ہیں، ایک جگہ ایک دن نظر آتا ہے، دوسری جگہ جیسے سعودیہ کی اور ہماری مثال ہے، ہمارے ہاں دوسرے دن نظر آتا ہے، تو اگر ایسا ہو یا کبھی کبھی ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے ایک ہی دن میں بھی نظر آ جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن ایسا بھی ہو جب یہ چیز سامنے آ جائے کہ ہم نے دیکھ لیا، اب پھر آپ شک میں نہیں پڑنا چاہتے، گواہوں سے مل گیا، آپ نے خود دیکھ لیا، یا 29 دن پورے ہو گئے، ان تین باتوں میں سے کوئی بھی ایک بات پوری ہو جائے، آپ نے اس چاند کو ماننا ہے اور شک نہیں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے برکتوں والا مہینہ، نیکیوں سے بھرپور ہے۔ لوگوں نے اس کے 3 عشرے تقسیم کیے ہیں، اولہ رحمت، اوسطہ مغفرت، آخرہ عتق من النار، کہ پہلا عشرہ دہاکہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا بخشش کا ہے، تیسرا جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اور پھر لوگوں نے ان 3 عشروں کی الگ الگ دعائیں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ مثلا پہلے عشرے میں اکثر پڑھتے رہیں گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا، اللہ ہم پہ رحم فرما۔ دوسرے عشرے میں اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں آگ سے بچا، مغفرت والا جو سمندر وہ ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ ہمیں بخش دے۔ اور آخر میں اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں آگ سے بچا۔ یہ تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، دل و دماغ میں بٹھا لیجیے۔ اللہ کے نبی کا جو فرمانا ہے پورا رمضان رحمت والا ہے، بخشش والا ہے، اور جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ کیا آج جو پہلا عشرہ ہے رحمت والا ہے، آپ اللہ سے رحمت نہیں مانگتے پہلے عشرے میں، اور آپ کہتے ہیں اللہ مجھے بخش دے، بجائے رحمت کا سوال کرنے کے آپ کہتے ہیں اللہ مجھے بخش دے، جبکہ بخشش والا عشرہ تو دوسرا ہے۔ تو اللہ آپ سے یہ کہے گا میرے بندے تو بہت ایڈوانس جا رہا ہے، ابھی تو بخشش والا عشرہ تو آنے والا ہے، اور تو نے ابھی سے بخشش کی دعا مانگنی شروع کر دی، وہ تو اگلا عشرہ ہے، ابھی تو رحمت کا زمانہ چل رہا ہے، رحمت کا دور چل رہا ہے۔ پھر اگر آپ نے پہلے عشرے میں کہا یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، کیا اللہ آپ کو یہ کہے گا میرے بندے دوزخ سے بچنے کا تو آخری دہاکہ ہے، تو نے پہلے دہاکے میں دوزخ سے پناہ مانگنی شروع کر دی؟ آپ سارا سال بھی دوزخ سے پناہ مانگے، اللہ کو دینے میں اللہ کا کیا جاتا ہے؟ اس کا خزانہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ اس نے خزانے کے لیے کوئی لیمٹ رکھی ہوئی ہے۔ آپ جب چاہیں اللہ رب العالمین سے مانگے، اللہ رب العالمین دینے والا، نوازنے والا۔ اس تقسیم کے بغیر آپ پہلے عشرے میں اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگ سکتے ہیں، اور اگر کوئی آخری عشرے میں جا کر کے کہے کہ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، تو اللہ یہ کہے گا تو لیٹ ہو گیا ہے، رحمت والا عشرہ تو گزر گیا، اب اگلا سال رمضان آئے گا پھر دیکھیں گے، اگلے سال تک ہم بچے نہ بچے یہ دوسری بات۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں جو لاجیکلی بھی بالکل غلط، ہر اعتبار سے غلط، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے،
ہم نے قرآن مجید کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا. ہم نے رمضان کے مہینے کو قرآن کے نزول کا مہینہ بنایا. جس مہینے میں قرآن کو اتارا تمام مہینوں کا سردار بنا دیا. جس رات میں ہم نے قرآن مجید اتارنے کا آغاز کیا اس رات کو اللہ نے تمام راتوں کا سردار بنا دیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. فرمایا دنیا میں جتنی بھی راتیں ہیں لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر ہے. اس ایک رات کی عبادت چونکہ ہم نے قرآن مجید کا نزول اسی میں فرمایا لہذا قرآن مجید کو رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن پڑھا کیجئے اس مہینے میں خاص طور پر. اللہ کے حبیب ویسے تو قرآن پاک پڑھا کرتے تھے لیکن رمضان میں آپ جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. جس طرح دو حافظ آپس میں دور کرتے ہیں پہلے کچھ حصہ وہ سناتا ہے اور ایک سنتا ہے پھر دوسرا سناتا ہے اور پہلا سنتا ہے. اللہ کے رسول اسی طرح جبریل کے ساتھ دور کرتے. اور جس سال آپ دنیا سے رخصت ہوئے اس سال رمضان میں آپ نے 2 دور کیے, 2 قرآن پاک کے ختم کیے, 2 مرتبہ جبریل امین کے ساتھ آپ نے دور کیا. لہذا قرآن مجید پڑھا کیجئے. صرف چوم کر آنکھوں سے لگانے کے لیے قرآن نہیں آیا. اس کو پڑھیے, اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں جگہ دیجئے, دل و دماغ میں بٹھائیے, اپنے آپ کو اس قالب میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے. قرآن کی محبت سے اپنے آپ کو سرشار کیجئے. قرآن مجید کی محبت اور قرآن مجید کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھا کیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا من احب ان یکلم ربہ, جس بندے کو یہ بات اچھی لگے, جس بندے کو یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہو کہ وہ بندہ اپنے پروردگار سے باتیں کرے, اللہ سے باتیں کرنا جس کو اچھی لگتی ہوں, فرمایا فَلْيَقْرَأْ الْقُرْآنَ, اسے چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھا کرے. جب قرآن کو پڑھے گا تمہیں ایسے لگے گا جیسے تم رب العالمین سے باتیں کر رہے ہو. قرآن کو پڑھا کیجئے. رات کو تراویحوں کی شکل میں بھی قرآن سنا کیجئے. قرآن کو پڑھنے کا بھی الگ مزہ ہے, قرآن کو سننے کا بھی اپنا ایک الگ مزہ ہے. اللہ کے رسول نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابن کعب مجھے قرآن مجید سناؤ. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں, حالانکہ ہم نے آپ سے قرآن پاک سیکھا ہے. آپ نے فرمایا ابن کعب یہ میں نہیں, اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ابی ابن کعب سے کہو کہ وہ قرآن سنائے. اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے. اور وہ کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہوں گے جن کی زبان سے اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا یہ کلام پڑھے اور میں اپنا کلام اس کی زبان سے سنوں. کتنی خوش نصیبی کی بات. اور یہ اعزاز اللہ نے صحابہ کرام کو عطا کیا. یقین مانیے دنیا میں اللہ نے ایسی مخلوق کوئی اور پیدا ہی نہیں کی کسی بھی امت میں صحابہ کرام کی طرح. اللہ سے محبت کرنے والے, رسول سے محبت کرنے والے, قرآن سے محبت کرنے والے, دین سے محبت کرنے والے, اور دین کے مقابلے میں دنیا کو کچھ نہ سمجھنے والے, آخرت کے مقابلے میں اپنی دنیا اور زندگی کو ہیز سمجھنے والے. یہ سارے اوصاف صحابہ کرام کے اندر موجود تھے. میرے بھائی قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ آپ رمضان میں ایک عادت بنا لیجئے. آپ اذان سے 2 منٹ 4 منٹ پہلے دکان سے نکل پڑیں. گھڑیاں آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے ظہر کتنے بجے, عصر کتنے بجے, مغرب کتنے بجے. آپ 2-4 منٹ اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ جائیں, وضو کریں. اب یہ جو نماز کے لیے آپ انتظار کریں گے 2 سنت پڑھ کر آپ بیٹھ جائیں, اور 2 سنت پڑھ کر جب آپ بیٹھیں گے آپ دیکھیں گھڑی پہ نماز میں ابھی 10 منٹ رہتے ہیں. آپ قرآن مجید مسجد میں رکھے ہوتے ہیں, آپ قرآن مجید اٹھائیں اور پڑھنا شروع کر دیں. نشانی لگا لیں, موبائل میں پڑھنا شروع کر دیں, نشانی لگا لیں
کہ آج آپ نے ظہر سے عصر کے درمیان اتنا پڑھا، پھر آپ عصر سے مغرب کے درمیان اس سے آگے پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ مغرب سے عشاء کے درمیان اس سے آگے پڑھنا شروع کر دیں. تو یہ انشاءاللہ رمضان میں کوشش کریں کہ آپ کا قرآن پاک زیادہ نہیں تو کم از کم ایک مرتبہ تو ختم ہو جائے. بغیر ترجمے کے پڑھنے کا بھی قرآن کا ثواب. دنیا کی کسی کتاب کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ اسے سمجھیں نہ. سمجھے بغیر دنیا کی کسی کتاب کا فائدہ نہیں سوائے قرآن پاک. قرآن کو بغیر سمجھے بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو کم از کم ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے. اور جتنا کوئی بوڑھا ضعیف ہوتا ہے، زبان میں لکنت ہوتی ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تکلیف سے پڑھتا ہے، جتنا یہ کرتا ہے محنت اور کوشش تکلیف میں، اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. 700 گنا تک رب العالمین آپ کے اجر کو بڑھاتا ہے. پھر یہ جو سارا دن روزہ رکھ کر بھوکا پیاسا رہ کر آپ اجر کماتے ہیں، شام کو اگر 2 کھجوروں سے 1 گلاس پانی سے اگر آپ کا کسی کا روزہ کھلواتے ہیں تو آپ کو اللہ اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا آپ کو آپ کے روزہ رکھنے کا ثواب ملا ہے، اتنا ہی ثواب دیتا ہے. اور پھر فرمایا اس کے ثواب سے کمی بھی واقع نہیں ہوتی. جس کو آپ نے روزہ کچھ لوگ دوسرے کی کھجور سے روزہ نہیں کھولتے. یہ لوگوں میں ایسا اللہ کو بھی نعوذ باللہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں جیسے وہ خود ہے. وہ دوسرے کی کھجور سے روزہ نہیں کھولتے. گھر سے مسجد بھی آئیں گے نا تو 2 کھجوریں جیب میں ڈال کے آئیں گے. جب اذان ہوگی تو اپنی کھجور سے روزہ کھولیں. کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی کھجور سے روزہ کھولوں گا تو ثواب تو وہ لے جائے گا، بھوکا پیاسا تو سارا دن میں رہا. ارے بھائی وہ ثواب رب نے دینا ہے. رب آپ کا ثواب اس کو نہیں دے گا، وہ اپنے خزانے سے دے گا. اور آپ کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دے گا. بلکہ آپ تو کنجوس بن رہے ہیں کہ آپ جو اللہ اسے اپنے خزانے سے ثواب دینا چاہ رہے ہیں آپ وہ بھی نہیں اسے دلوانا چاہ رہے. آپ اس کی کھجور سے روزہ نہ کھول کر اتنی کنجوسی دکھا رہے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ صرف مجھے ثواب ملے، کسی اور کو ثواب نہ ملے. حالانکہ اور کو ثواب آپ کا نہیں ملتا، اللہ کے خزانے سے اس کو الگ ثواب ملتا ہے. تو آپ روزہ کھولنے کا بھی اہتمام کیجیے اور روزہ رکھوانے کا بھی اگر اہتمام ہو تو کیا ہی بات ہے. لیکن اگر کوئی بندے مریض ہیں، بیمار ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور بعض ایسے مریض ہوتے ہیں یا بعض خواتین ہیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور صحت میں بھی اتنی اچھی نہیں ہے، کمزور ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو تیرا دودھ سوکھ جائے گا، دودھ بند ہو جائے گا. تو وہ بچے کو فیڈ کراتے ہوئے اگر وہ روزہ چھوڑ دیتی ہے، اب ظاہر بات ہے دودھ تو 2 سال تک چلے گا، 2 سال کا عرصہ چلے گا، تو وہ اس کی جگہ فدیہ دے. اسی طرح جو خواتین مخصوص ایام میں آتی ہیں جن ایام میں ان کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی، نماز معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے. ان ایام میں نماز تو نہیں پڑھنی ہوتی، روزہ بھی ان ایام میں نہیں رکھنا ہوتا، لیکن روزے کی قضا کرنی ہوتی. وہ اپنے مخصوص ایام گنے کہ کتنے دن ان سے روزہ چھوٹا ہے، تو وہ رمضان کے بعد وہ گنتی پوری کریں اور اگلے رمضان سے پہلے پہلے یہ قضائی پوری کر لیں. اگلے رمضان سے پہلے پہلے یہ قضائی پوری کر لیں، اور جتنا ممکن ہو چاہے تو شوال میں ہی پوری کر لیں تو کیا ہی بات ہے. اس لیے کہ روزہ رکھ کر بندے کی ایک عادت روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں وہ رکھے بھی جاتے ہیں. بعد میں پھر انسان میں سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے اور پھر وہ اس کو نہیں رکھ پاتا. تو لہٰذا اس طرح اگر کوئی دائمی مریض ہے، کوئی گردے کا مریض ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی تمہیں ہر وقت چاہیے ورنہ تیرے گردے فیل ہو جائیں گے، تو وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا. اور روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ففدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا، ایک وقت میں ایک مسکین کا کھانا، جو کھانا آپ گھر میں کھاتے ہیں. یہ بھی آسان طریقہ ہے. آپ کے گھر میں جو بھی پکتا ہے کوئی ایک بندہ مقرر کر دیں 1 مہینے کے لیے، جو غریب ہو، آپ کے پڑوس میں رہتا ہو یا رشتہ داروں میں ایسا ہو، آپ اسے کہیں بھائی آپ روزانہ مغرب کے بعد ہمارے پاس آیا کرنا، یہیں مغرب میں آ جایا کرنا، روزہ بھی یہیں کھولنا، کھانا بھی یہیں کھانا، ایک وقت کا کھانا آپ ہمارے ہاں سے کھا کے جانا.
یا آپ اسے کہیں کہ جی آپ ہمارے ہاں سے ایک بندے کا کھانا لے جایا کرنا جو بھی آپ گھر میں پکاتے ہیں۔ یہ جو لوگ مولویوں سے پوچھتے ہیں نا کہ فدیہ کیا ہے، مولوی تو اپنے گھر کا حساب لگا کے بتاتا ہے، اچھا ہفتے میں 4 دن پکتی ہے دال، پھر ایک دن کہیں سے گوشت آ گیا تو چلو وہ بھی وہ نہیں ہے۔ آپ جو اپنا جو کھاتے ہو وہ فدیہ لگاؤ۔ مولوی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، فدیہ کیا ہے جو آپ کھاتے ہیں اس کا ایک مسکین کا کھانا۔ آپ تو کھاتے تکے، اور جب فدیہ دینے کی بات ہے تو حساب لگاتے ہیں دال کا۔ یہ ظلم ہے، جو چیز آپ کھاتے ہیں اسی کا حساب لگائیں۔ اس غریب کو بھی تکا کھلائے، وہ بھی کہے کہ یا اللہ آج تو نے کمال کر دیا کہ میری زندگی میں نے کبھی تکے کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اور تو نے مجھے رمضان میں تکے کھلا دی۔ آپ اسے اسی طرح کھلائیں جس طرح آپ خود گھر میں کھاتے ہیں۔ اور اگر آپ پیسے دینا چاہتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ کھانا دیں۔ اگر آپ پیسے دینا چاہتے ہیں تو پیسے کے اعتبار سے بھی آپ اپنے گھر میں ایک بندے پر ایک اوسط کھانا، ایک اوسط رقم کتنی خرچ ہوتی ہے ایک بندے پر، وہ رقم آپ ایک بندے کا حساب لگا کے آپ 30 دنوں کا اسے دے دیں، یا 30 بندے اکٹھے کر کے ان کو ایک ہی دن میں اکٹھی ان کی دعوت کر دیں، دیگ پکوا کے، اچھی کوئی مٹن بریانی بنوا لے، کوئی چکن بریانی بنوا لے، اس طرح یعنی یہ چھولے چاول نہ ہو، جو آپ گھر میں پسند کرتے ہیں وہ والی چیز وہ آپ اسے کھلائیں 30 بندے بلا کے۔ یہ آپ کا کفارہ ہو جائے گا، فدیہ ہو جائے گا۔ جمعے کا وقت بھی ہو گیا ہے، اور پھر بھی اگر کسی شخص کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہو جو میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکا تو آپ جمعے کی نماز کے بعد اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔